آپ نے یہ جو ایک جملہ کہا تھا عمران خان از ڈن، یہ تو ایک خبر ہے، یہ تجزیہ نہیں ہے. نہ از نواز شریف پولیٹیکل ٹینیور اوور ناؤ؟ یہ جو بات ہے نا اوور شوور والی، یہ مجھے ہضم نہیں ہوتی. میں آپ کی دونوں سٹوری سن کے نا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تاڑے سگنل خراب نے. ہاں اینکرز وغیرہ کے حوالے سے جہاں یہ باتیں کی جاتی ہیں لفافہ لے لیا، یہ کر لیا، ہوا ہے کبھی لفافہ آفر آپ کو؟ سر سواد دی چاہ کسی نے نہیں پلائی تھا لفافے. یار سامنے پڑی ہوئی، اس طرح نہ کریں. ہو از یور فیوریٹ اینکر؟ منیر فاروق کو. کاشف عباسی صاحب. یو مس ہم؟ آف کورس. جہاں سے کہانی میرے خیال میں میڈیا کے حوالے سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ سیٹھی صاحب کے ساتھ افیلیشن. جو سیٹھی صاحب کے ساتھ پروگرام تھا اٹ ڈیڈ ونڈرز. ٹھیک. اس کا پھر جو ڈاؤن فال ہے وہ پھر میں ابھی بھی کہتا ہوں سیٹھی صاحب کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوا. وچ از ان کو اس کی کیوں ضرورت پڑی کہ وہ کیئر ٹیکر سی ایم بنے؟ اچھا. اگر بن بھی گئے تھے تو اس کے بعد پھر پی سی بی نہیں کرنا چاہیے تھا. آج آپ کے خیال میں پنجاب کی سب سے پاپولر جماعت کون سی ہے؟ پی ٹی اے. مریم نواز، شہباز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو، ان چاروں میں سے سب سے اوپر کس کو ریٹ کریں گے آپ؟ فی الحال دا پائن آئی تھنک شہباز صاحب. آپ سمجھتے ہیں عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے ابھی پاکستان؟ بھی. بٹ یو ڈونٹ تھنک ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار وہ اس لیے کہ مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اگلا موقع ملا نا چیز ہے اس پہ بیپ لگا دیں گے. ہاں. اس ساری چیز کے اندر منیر فاروق بھی نہیں بچیں گے، تو ہم تسی بھی چکے جاؤ گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین یہ بڑا خصوصی پوڈ کاسٹ ہے کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ میں ایک اینکر کے ساتھ تو کر ہی رہا ہوں، ایک صحافی کے ساتھ تو کر ہی رہا ہوں، لیکن یہ پوڈ کاسٹ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک ایسا سائڈ جو میرے خیال میں اکثر اوقات ہمارے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں جس کے بارے میں پتہ ہوتا، ذرا وہ سائڈ بھی ایکسپلور کرنا چاہیں گے. کیونکہ آپ کئی ایسے چہروں کو، کئی ایسے اینکرز کو جو ہے وہ عام طور پہ ٹی وی پہ تو بہت دیکھتے ہیں، ان کے تجزیے بھی سنتے ہیں، پوائنٹ آف ویو بھی سنتے ہیں، خبریں بھی سنتے ہیں، پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ان کے بیک گراؤنڈس کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن نہیں ہوتی کہ وہ کہاں سے آئے، کہاں سے بڑھ کے یہاں تک پہنچے، وہ سفر کتنا کٹھن تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کو بھی ذرا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، تجزیہ کار، میرے دوست بھائی منیر فاروق صاحب. منیر صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میرا تعارف ٹھیک تھا؟ بالکل. میں نے تجھے کہہ دو جی آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تجھے تعارف دیکھے وہ میری عادت بن گئی ہے. میں اب آپ کا پورا تعارف کرواؤں گا اگلی دفعہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے. یہ میں نے نا ایکچولی کیا صرف اس لیے تاکہ آپ کو احساس ہو. نہیں مجھے واقعی آپ نے بہت بری طریقے سے احساس دلوایا. ناظرین میں نے ایک دفعہ ایکچولی ان کے پروگرام میں بات کہی تھی اور راہ مذاق میں نے کہا تھا، میں نے کہا جی یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے نا اکثر یہ کہتے تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور علی خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو میں نے پروگرام میں آگے جا کے پھر ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ تعارف کے محتاج نہیں، تعارف کے محتاج ہیں یار، آپ صحیح طرح تعارف کرایا کریں. تو یہ وہ بیسکلی بات. کیسے منیر آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. منیر میں تھوڑا سا ذرا پہلے آپ کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذرا جاننا چاہیں گے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ نا اس وقت وہ جنتا کی عدالت میں ہیں. اللہ رحم کرے. تو اس کے بعد لیٹس ٹاک اباؤٹ پالیٹکس اے لٹل بٹ. منیر کہاں سے اسکولنگ ہوئی، کہاں سے سفر شروع ہوا، ذرا یہ تو بتائیے پہلے. ارے سر لاہور رہتے ہوئے تقریباً سمجھے 27-28 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے لائک وین آئی کیم ٹو لاہور تو میں اے لیولس کرنے کے لیے آیا تھا. اس سے پہلے کیونکہ مائی فادر واز ان پولیس تو وہ وی ور بیسڈ ان جیلم، لیکن وہ میرے والد مختلف جگہوں پہ اسٹیشن رہے. ٹھیک. یہاں آیا تو مجھے جو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ مجھے شوق تھا کہ اتنی سائنس ہمیں پڑھنی آتی نہیں تھی اور ہاتھ ذرا تنگ تھا، تو مجھے ایک شوق ہوا کہ یار میں نے لاء کرنا ہے. لیکن وہ لاء میرے والد صاحب کو یہ شوق تھا کہ یار کوئی نا جیسے ہوتا ہے نا راہ چلتے وہ LLB سی نہیں کرنی، ذرا پڑھائی لکھائی والا کام کرنا ہے. اچھا. تو مجھے یہاں ان دنوں آپ کو یاد ہوگا یہ ابھی بھی ہے شریف ایجوکیشنل کمپلیکس، یہ میاں نواز شریف صاحب والا. اللہ اللہ، وہاں سے ہیں آپ؟ میں نے وہاں سے اپنا اے لیول لاء کیا بس، اور بس جناب دیکھو نا وہیں سے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. بالکل. تو آج تو بچے بہت تیز ہیں نا، کنڈیشنڈ ہیں کہ جی او لیول ہے، اے لیول ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک 98. سو اس وقت تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ یار کہ پتہ نہیں اے لیول کیا بلا ہے. ہاں. اور اے لیول لاء نہ سن کے ڈر لگتا تھا کہ یہ کی چیز. سو انفیکٹ جو پہلے 1 2 3 4 دن تھے اس پورے سسٹم کے اندر وہ یہ لگا کے پائی ساڑھے تو اتنے تک نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب اسائنمنٹ سیدھے وہ کاپی کالی کرنے والی قوم ہے ہم. تو خیر ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف لنڈن کا ایکسٹرنل پروگرام تھا LLB کا، وہ شروع کیا. کہاں سے؟ یہیں سے شریف ایجوکیشنل کمپلیکس ہی انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا تھا.
تو وہ بڑا اچھا ایک سیٹ اپ تھا مجھے اس میں. وزاری بات فرسٹ ایئر میں بڑا وہ ایک تھا کہ یار لا پڑھنا شروع کر دیا دیٹ ٹو اے ویری ارلی اسٹیج. ٹھیک. سو اس کے بعد ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر. LLB آنرز ہوا, اچھا باہر چلے گئے. باہر جب گئے تو وہ ایک احساس یہ تھا, پہلے لنڈن پھر برسٹل. شروع میں جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے کو بہت تیر چلا لیا ہے کہ یار تیر تو ہے مطلب ٹھیک ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, لیکن زیادہ جو تسی کہہ سکتے جتنا انگلینڈ کو میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا. ہاں وہ بات یہ ہے نا کیونکہ ہم ہر چیز تماشے دیکھیں. میں نے تو جو کلچرل ایشوز ہیں نا پاکستانیوں کے انگلینڈ کے اندر میں نے وہ بھی ایکسپیرینس کی فرسٹ ہینڈ. اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کو بڑی ایکسپیکٹیشنس تھی. وہ ایکسپیکٹیشنس کی ہوندی ہیں منڈا آ رہا ہے باہر پاکستان تو پڑھن آ رہے ہیں, لو جی یہ کڑی دا بیاہ کریں گے, مطلب اسٹف لائک تو منیب صاحب بھی ٹارگٹ میں تھے. مطلب وہ آپ ہو جاتے ہیں نا کہ یار ٹھیک ہے اگر تھے بھی تو بتا دیں, مطلب ٹھیک ہے کہ چلو جی آندا ہے ٹھیک ہے جی گزارا شارا ہو جائے گا, منہ متھے لگتا ہے پڑھن آ رہا ہے, کم کرن نہیں آ رہا پڑھن آ رہا ہے, تو یہ مطلب ہے کام ٹھیک ہو جائے. وہ پھر جب ایکسپیکٹیشنز ڈیش ڈاؤن ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ریئلٹی چیک بھی ملتا ہے, پھر رویے چینج ہو جاتے ہیں. اوہ ایسے بھی سے رویے چینج ہوتے ہیں. یہ پلاٹ برائے فروخت نہیں ہے, نہیں اگلے تانوں منہ نہیں لاندے جا دوڑ جا, کالنگ کارڈ بھی نہیں دینا جے ہوئے ہے کالنگ کارڈ مطلب میں محاورت نہیں ہوئے ہے جو نکلے ہیں نا ہوئے ہے بالکل ہے. میں یہ بڑا مزیدار قصہ ہے کہ مجھے لنڈن میں آیا اور مجھے اب ایک اور ابا میرے والد صاحب کے دوست تھے وہ لنڈن ڈراپ کر کے چلے گئے. وہ ایک بڑا خوبصورت ایٹ دیٹ ٹائم 10 bedroom house where I was dropped. باہر جناب ایس کلاس کھڑی ہوئی ہے یہ وہ فلان. میں نے کہا چلو یار لائک دیز آر ویری ویل ٹو ڈو پیپل. اچھا جی وہاں وہ مجھے انہوں نے گھر میں تھوڑی دیر چائے پلائی. چائے پلانے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ اب میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آئی ول بی پلیس سم ویئر ان دیئر ہاؤس 1-2 دن کے لیے. مجھے نا انہوں نے کہا منیب بھائی چلتے ہیں ادھر ہمارا فلیٹ ہے تو آپ ادھر انڈیپینڈنٹلی رہیے گا. وہ بندہ مجھے اپنے گھر سے لے کے جو ایک بڑا اور بہترین جناب اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں بڑی جناب ایس کلاس شاہ, وہ مجھے لے گیا ایک ہائی اسٹریٹ کے اندر رات کے کوئی 10:30-11 بجے کھانا شانا کھلانے کے بعد. اچھا والتھم اسٹو اٹس اے ویری ڈاؤن ٹراڈن ایریا, وہ بڑا ایسٹ لنڈنش ٹائپ ہے. وہاں ایک ہائی اسٹریٹ تھی. ہائی اسٹریٹ جیسے ہمارا جمعہ بازار نہیں لگتا وہ ادھر ہائی اسٹریٹس ہیں. اچھا وہ ہائی اسٹریٹ تھی تو اس کے اوپر وہ جناب کوئی فلیٹ فلوٹ بھی نہیں ایسے ریزیڈنسز بنی ہوئی تھی جہاں ان کے ورکر رہتے تھے. اچھا ہی ڈراپڈ می دیئر. اور وہ تسی اتنے آرام کرو نا تو سویرے اسی تمہیں چک لیں گے. تو منصور علی خان دیٹ واز مائی فرسٹ نائٹ ان لنڈن. پہلے رات. اس وقت میرے جیب میں کوئی 1500 پاؤنڈ ویسے کیش پڑا ہوا تھا, بٹ آئی واز سو شاکڈ. رات کے 12 بجے جب آپ کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, لوگ کہیں او تو ٹیکسی لے لینا تو ہوٹل چلا جاتا تو فلان. نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آج سے تقریباً 20-21 سال پہلے کی بات, ناٹ دا سیم منیب فاروق دیٹ آئی ایم ٹوڈے. ٹھیک ہے. سو میں نے کہا یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں. وہ لڑکے اچھے تھے, اس کے ورکرز تھے کوئی, انہوں نے مجھے نا اپنا وہ بیچارے ایک بیڈ تھا اس کمرے میں, وہ 5 لڑکے تھے. انہوں نے نا وہ بیڈ سے انہوں نے کہا سر ہم نیچے سو جائے, تو منیب بھائی آپ ادھر اوپر سو جائیں. میں نے کہا یا اللہ یہ میں کہاں, اور میں اس شوق میں تھا کہ وہ بغیرت آدمی, میں آئی ایم سوری ٹو سے ابھی بھی میں اسے کہہ رہا ہوں, آئی ایم شیور اگر وہ سنے گا کہ بے شرم آدمی کہ تم ایک مہمان جو تم سے نہیں کسی کو رکھا جاتا تو نہ رکھو, کہہ دو کہ جی منع کر دو. وہ تم نے کوئی مہمان تمہارے پاس آیا تم اسے وہاں چھوڑ کے چلے گئے ہو, اور ود دی انڈرسٹینڈ کہ سویرے ایسی آؤں گے چانو چک لاؤں گے. میں پھر سویرے لو جی میں نے بے شرم آدمی مہمان کو عزت دو. ہاں مہمان کو عزت دو, ووٹ تو عزت لبنی مہمانوں کی تو لبنی. وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے رات جیسے تیسے گزاری. میں صبح نا وہ ویٹ کر رہا کہ یار 9 بجے تاکہ میں یونیورسٹی اکوموڈیشن میں نا میں فون کروں کسی طرح. لو جی سویرے 9 بجے میں نے منیب صاحب نے کال پہلی ادھر وہ اس میں لیٹر تھا میرے پاس. اس وقت کو پتہ یہ فونز نہیں تھے جن میں انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں نہیں تھے. آئی ہیڈ اے گڈ فون بٹ آبویسلی انٹرنیٹ چیٹ نہیں تھا اس طرح کوئی نہیں. تو میں نے اس لیٹر کے اوپر جو میرے پاس وہ سارا اکوموڈیشن کے تھے اس پہ میں نے وہ فون نمبر تھا لینڈ لائن, دے کالڈ, لکیلی اٹ گاٹ پکڈ اپ. تو میں نے کہا آئی ایم فلاں آئی ایم سپوز ٹو موو ان آن دا سیٹ ڈیٹ بٹ آئی ایم ہیئر ارلیئر سو کین آئی موو ان. وہ مجھے یاد ہے اس لڑکی نے کہا یو ہیو ٹو پے 100 pounds ایکسٹرا. میں کہا آئی ایم ریڈی ٹو پے 200 pounds, جسٹ لیٹ می ان. کمرہ دے دے. انہوں نے کہا تیرا ایلوکیٹڈ ہے بٹ وہ کیونکہ کلیننگ ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس ہیو ناٹ مووڈ ان ایز یٹ, سو یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا. میں کہا میں آئی کین اوکے یو کین جسٹ کم. سو
میں نے جناب سویرے ہوا ہے منیب بھائی چلیے ہوں چلیے نا ناشتہ کریے. میں کہا نہیں جی مینوں یونیورسٹی تو کال آ گئی میں اتنے جا رہا ہوں. صحیح بات. نہیں کی ہو گیا کی میں کہا نہیں کچھ نہیں ہویا میرا اورینٹیشن نہیں تسی تے کہہ رہے تھے 5 دن بعد. میں کہا نہیں انہوں نے کہا آج ہی ہے تو آج ہی آ جا. لو جی میں نے اگین میں اسی نے مجھے وہاں اس کو کھٹک گیا کچھ کہ کچھ ہوا ہے. کہتے راتی تھوڑی ٹھیک گزر گئی. میں کہا ہاں جی میں بالکل ٹھیک. لو جی اس دن کے بعد دا مومنٹ ہی ڈراپڈ وہ بلاک کا آپ کو پتا ہے آپشن وہ ہوتا تھا فون میں اس کا نمبر بلاک کیا. اچھا ویسے آج وہ بندہ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آپ کو دیکھتا ہوگا اور کہتا ہوگا یار ساڈے کول آیا سی اسی صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیتا. ایک وہ واقعہ ہے یہ I'm sure پتہ نہیں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے بٹ یہ بھی بڑی میں مزیدار واقعہ ہے. اچھا ہمارے پروگراموں میں اور پوڈ کاسٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں. ہاں میں نے یہاں پہ 2.25 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ بھی کیے ہیں. ایک اور بڑے مزیدار کام ہے کہ مجھے نا وہ ایک اور ایسے ہی ہوا کہ ایک میں نے اپنی جب میں نے رائٹ بیفور گوئنگ ٹو برسٹل سو میں نے جب اپنی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو میں نے ڈیزرٹیشن سبمٹ کرنی ہوتی ہے جسے ہم تھیسس کہتے ہیں آپ سے. ڈیزرٹیشن سبمٹ کر لی تو مجھے آئی ہیڈ لائک گڈ 2 months اسپیچ میں. آئی واز اے ہوم پیجن. مجھے ہوتا تھا کہ میں گھر واپس آؤں پاکستان. ٹھیک. میرے والد صاحب نے کہا I'm talking about 2005 نہیں you should travel تو make the most of it. اتھے اور I was one of the very few students who had their own cars. Okay. تو you should travel. میں نے اس وقت تک میں یہ مینچسٹر اور اسکاٹ لینڈ میں گیا ہوا تھا بٹ اس سے پہلے مینچسٹر برمنگھم اور یہ جگہ میں نے نہیں کبھی گیا ہی نہیں تھا. سو انہوں نے کہا بھی ادھر جاؤ. اگین fallen prey to the same issue. وہ ساڈا فلانا اتنے دوست ہے وہ منڈا ہے اتنے تھوڑا بڑا خیال رکھے گا اتنے جاؤ. اچھا جی میں منیب صاحب برمنگھم پہنچ گئے. اب دس از کائنڈ آف تھوڑا شوگر اسٹاف ہے. میں نے جا کے بیٹھا اگین اچھا کی حال ہے منیب بھائی اچھا ہو گئی ٹھیک ٹھاک کی شوق ہے جناب دے. میں کہ جی اچھا میں کہ جی کوئی نہیں بس پڑھائی اتنی تھی تو ابھی تھوڑا سا بریک ملا ہے تو انہوں نے نا مطلب let's say in the span of 10 months time کو 4 دفعہ پوچھا کی شوق ہے جناب دے. اچھا وہ شوق یا تو یہ پوچھ رہے بھائی آپ کو پیتے پلاتے ہیں. وہ ہمارا شروع سے ہاتھ بڑا تنگ تھا. میں کہ نہیں پائنا سی تو کچھ نہیں کرتے. پھر ان کو شاید یہ تھا کہ بھی یہ کوئی بہت ہی کوئی شوقین ہے بہت زیادہ. تو یہ جناب مجھے آؤ نا گھومیے باہر آپ کو سٹی سینٹر دکھاتے. منیب بھائی جو کہ آپ شکل سے ایسا کوئی افیکٹ نہیں دیتے. I don't know honestly. اس کے بعد ان کے ساتھ نا ان کے کوئی 1-2 اور مہمان آئے ہوئے تھے. لو جی مجھے وہ لے گئے تو the gentleman pulled up the car and when I got out مجھے نا یہ نہیں ہوتے میں آپ کو یہ ٹھمری اور اس ٹائپ کی چیزوں کی نا تبلے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. I was like what the hell میں یہ کیا ہے. آپ نے ہیل کہہ دیا. ہاں آنا تو کچھ اور. میں کہتے وہ ایک بزرگ آدمی ان کے ساتھ تھا جو بھی مہمان تھا ان کا اور اس بندے کی ایج اس وقت must be around 65. اچھا I'm talking about 2005 20 سال پہلے 65 سال تو بندہ. وہ بار انہوں میزبان کو کہہ رہے جلدی کرو نا چلیے بھی جہاں مجھے وہ لے کر آئے. لو جی اندر گئے تو اٹ واز اے دیسی گلاسی جنکشن ٹائپ پب. اچھا تو میں نے اس بندے کو وہ بندہ آگے تھا جس لوگ کہ میں نے کتنے لے آیا. میں کہ اتنے میں نے اسے کہنے ہی لگا کہ بھائی میں تو کوئی ایسا شوق نہیں ہے. تو ہی اوپنڈ اپ اے ڈور جہاں پیچھے وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سرکل کے اندر اور بیچ میں جناب وہ ڈانس چل رہا ہے. اچھا اینڈ آئی واز سو پسڈ. میں کو وہ نہیں کر رہا کہ میں کوئی بہت کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہوں. آئی وڈ سے ناٹ ایون لائک فیو سیکنڈس میں نے ایسے بس دیکھ کے نا تو آئی امیڈیٹلی ٹرن بیک. اچھا تو وہ پیچھے میرے وہ دوڑتے کی ہو گیا منی پہ. میں کہ جی میں نے بہت نیند آئی میں نے اسی کار لا دے اتنے میں فلیٹ دلا دوں کیونکہ میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی. وہ گاڑی میری ادھر کھڑی ہوئی تھی. اچھا چلو وہ جو بزرگ صاحب تھے ان کا تسی اتنے بیٹھو مطلب جو بھی تسی شوق پورا کرنا ہے. they were doing like all sort of stuff there. So I turned back and he dropped me off. لو جی اس نے کہا منیب صاحب آپ آرام کریں. سوری سانوں پتہ نہیں سی تہاڈا. میں پھر منہ نکل ہی میں کہا جی میں نے آپ کو کوئی ایسا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں نے کوئی شوقین آدمی ہے. میں آپ کی دونوں سٹوری سن کے نا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تہاڈے سگنل خراب نے. ہاں یار یہی سگنل ٹھیک نہیں دیتے. یہی یا تو کسی کو آپ بیسکلی بہت گندے سگنل دیتے ہیں
اللہ کہتا ہے گھر ہی نہیں بڑھن دینا کڈو نہ باہر. یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح کی وائب دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ادھر پبز میں لے جانے والا بندہ ہے, ڈانس دکھانے والا بندہ ہے, اور آپ کہتے ہیں یار کتنے لائے سمجھ دوسری میں. حالانکہ آئی ایم اے پرفیکٹلی نارمل آدمی, بس ٹھیک ہے کچھ چیزوں کی زندگی میں اللہ نے بچا کے رکھا ہے. یہ جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے نا وہ ساڈا بھائی تے ساڈا دوست اتنے چلے جاؤ تو اتنے چلو, نو ڈونٹ ایور ڈو دیٹ. یو میک یور اون ڈیسیژنز, یو ایکسپیریمنٹ, یو اوپن اپ ڈورز فار یور سیلف. آپ نے اگر گھومنا ہے تو بیسٹ پارٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ گھومیں. منیب بھائی اگر آگے کریئر میں آگے چلیں تو جہاں سے ایکچولی کہانی میرے خیال میں میڈیا کے حوالے سے اسٹارٹ ہوتی ہے وہ سیٹھی صاحب کے ساتھ افیلیشن, ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ ارے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. پہلے تو دنیا ٹی وی میں آنا بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں جب واپس آیا نا انگلینڈ سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ریئلٹی چیک ہوتا ہے سب سے بڑا, کہ آپ کے پاس اچھی ڈگریز ہیں نیکسٹ ٹو یور نیم, آپ اچھی میں منڈا بارو پڑھا ہے, اور میری پوری فیملی میں کوئی نہ کسی نے اس طرح لاء پہلے اس طرح کیا ہوا تھا, نہ کوئی باہر اس طرح سے پڑھنے کے لیے کوئی گیا تھا. تو ہر ایک کو یہ تھا اچھا جی پڑھا لیا تو اب اسے سول سروسز کرا دیں, جو ایک ہوتا ہے کہ سول سروس شوق پورا کر لیا لاء والوں کے لیے, تو اگر اچھا جی پڑھا لو سول سروسز کرا دیں. میرے والد صاحب کو یہ بالکل ٹیمپٹ نہیں کرتی تھی چیزیں, آئی مسٹ سے. ان کو ہوتا تھا کہ یار ڈو سم تھنگ وچ از نیور بین ڈن بفور ان یور لائف, اور کچھ ایسا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے رستہ کھولیں گے. تو میں جب واپس آیا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے اپنے والد صاحب سے واپس آنے پہ ایک گاڑی جو انہوں نے مجھے دی تھی چلانے کے لیے, اور 1 لاکھ روپے ایک دفعہ لیا تھا, اور اس کے بعد مجھے ریئلائزیشن ہے کہ میں نے ابو جی سے پیسے نہیں لینے. سو یہ جو دنیا ٹی وی والی ایکسپیڈیشن ہے, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر محیث الدین شیخ ہوتے تھے, اللہ غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے. وہ ہی واز اے کنسلٹنٹ فار دنیا ٹی وی. ہی میٹ می سم ویئر اینڈ ہی سیڈ کہ وہ مجھے لگتا ہے آپ میں نا بڑا پوٹینشیل ہے کہ آپ کیمرہ کے آگے بڑا اچھا بول سکتے ہیں یہ وہ, تو نا یو مسٹ گیو این آڈیشن اینڈ آل دیٹ. بس وہ دنیا ٹی وی میں تو آ گیا, دنیا ٹی وی لانچ ہو گیا, اور آئی مسٹ سے کہ اس وقت جو دنیا ٹی وی میں جب میں آیا تو شروع میں میاں عامر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ایوری ٹائم ہی وڈ میٹ می اینڈ ہی وڈ سے کہ یو نو یو شوڈ ورک ہارڈ, یو شوڈ اسٹے کنسسٹنٹ, یو ول گو اے لانگ وے. آلدو مطلب وہ خود اتنے مطلب بزی آدمی تھے, بٹ ایوری ٹائم ہی وڈ میٹ می اینڈ ہی وڈ سے دس, یو نو ایون پاسنگ بائی کہ یو شوڈ بی کنسسٹنٹ, یو ول گو اے لانگ وے. اٹ واز ویری کائنڈ. اچھا پھر یہ جب دنیا ٹی وی لانچ ہو گیا, سیٹھی صاحب آئے, ان کا ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ پروگرام شروع ہوا, وہ نہیں اٹ ڈنٹ ورک بیکاز وہ تو میرے لیے یہ ایک چیز تھی کہ جی میں آئی واز ڈوئنگ آل سارٹس آف, یعنی کہ کوئی سلاٹ پہ, کیونکہ آئی واز ناٹ مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا نا. ٹھیک ساتھ شروع میں یہ بھی مسئلہ تھا جی انگریزی کم بولیں جڑا ہوتا ہے سارے کا ہوتا ہے کہ جی انگریزی کم بولیں, اردو میں بات کریں. سو وہ چیزیں تو چلنا شروع ہو گئیں, بٹ یہ جو سیٹھی صاحب والا ہے نا یہ اٹ کیم ایز اے سرپرائز. اچھا. اور آپ یقین مانیں کہ میں نے جب سیٹھی صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ پیپل ہیڈ ریٹن می آف, رائٹ آف کر دیا لوگوں نے, وہ تیرا تو کوئی فیوچر ہی نہیں گا, کہ تیرا کی فیوچر ہے, تو نجم سیٹھی کے نال بیٹھے ہیں. اچھا. پھر وہ ہی سچ اے ٹاورنگ فگر, تمہاری تو کوئی گروتھ ہی نہیں ہوگی, تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, یو ول جسٹ بی اے سائڈ کک فار دا ریسٹ آف یور لائف. اچھا. بیکاز نجم سیٹھی ول ناٹ لیٹ یو گرو اینڈ یو نو جو بھی کچھ تھا. سیٹھی صاحب آن دی ادر ہینڈ always encouraged me. ایک دن انہوں نے مجھے کہا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2009, کہ میں نے کہا جی وہ ابھی تو یہی ہے, مجھے یہ بھی ہونا کہ جو مینجمنٹ تھی وہ کہتی تھی کہ یو شوڈ بی مور اگریسو ود سیٹھی صاحب. تو میری ایک اپنی طبیعت بھی تھی, پلس میں نے کہا یار وہ اب میں سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا اگریسو ہوں, وہ بزرگ ہیں, اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں, تو میری تو کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ اگریسو ہو جاؤں اور ان سے سوال عجیب طرح کروں. لیکن سیٹھی صاحب وڈ آلویز سے کہ یو نو ون ڈے یو ول بی اے ہاؤس ہولڈ نیم. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ, یو ول بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم. میری کو بھی آئی نیور ٹک مائی سیلف سیریسلی, اور آج بھی اللہ کا شکر ہے دا اونلی تھنگ دیٹ آئی چیریش اباؤٹ مائی سیلف از دیٹ آئی ڈونٹ ٹیک مائی سیلف سیریسلی. اچھا. آئی تھنک دس از مائی کی ٹو ویئر ایور آئی ایم ٹوڈے. وہ وقت گزرا اینڈ دین پھر جیو میں آیا, تو جیو میں بھی ظاہری بات ہے ایک بڑا اچھا ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھا, دنیا میں بھی بہت اچھا ٹائم گزرا. یو ور ان فیور آف کوئٹنگ دنیا؟ سیٹھی صاحب کو آفر تھی, obviously ہم تو وہ ساتھ وہ کہتے ہیں نا بیگیج میں گئے, بٹ obviously they liked the program, the way it clicked,
دنیا ٹی وی کے اوپر. There was a time people had started talking about that program at that particular time. وہ جب اس کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی, پھر دنیا ٹی وی میں آ گئے اور پھر جیو ٹی وی میں, جیو میں آ گئے. پھر جیو میں obviously آپ کو پتہ ہے 2011, 12, 13 تو پیک ایئرس تھے نا, جب جو سیٹھی صاحب کے ساتھ پروگرام تھا اٹ ڈیڈ ونڈرز. ٹھیک, اس کا پھر جو ڈاؤن فال ہے وہ پھر میں ابھی بھی کہتا ہوں سیٹھی صاحب کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوا. which is دیکھیں جب سیٹھی صاحب کا 2013 میں یہ کیئر ٹیکر سی ایم والا جو پارٹ آیا نا, وہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو نامنیٹ کیا گیا, بٹ آئی ڈونٹ نو یو نو ان کو کوئی اس کی کیوں ضرورت پڑی کہ وہ کیئر ٹیکر سی ایم بنے. اچھا, اگر بن بھی گئے تھے تو اس کے بعد پھر پی سی بی نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا, پی سی بی چیئرمین انہیں نہیں بننا چاہیے. نو ناٹ ایٹ آل. اچھا, آپ یہ دونوں کام اکٹھے نہیں کر سکتے. اچھا, You cannot be someone working for the government and you cannot do your program simultaneously. آپ نے بات کی تھی اس وقت؟ بالکل کی تھی, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے the moment I was informed by سیٹھی صاحب, میں ایک شادی اٹینڈ کر رہا تھا کہ وہ اس طرح ہو گیا یہ وہ, تو میں نے کہا یار یہ اپنا بٹھا اٹھائیں گے, کیونکہ جو مجھے یہ نہیں تھا کہ اس میں یہ میں نے کہا یار کسی چیئرمین پی سی بی کو دعائیں ملی ہیں لوگوں سے جو ان کو مل جائیں گی ریگارڈلیس کے نرم سیٹھی صاحب. What were his reasons? وہ کیا وجوہات دیتے تھے؟ بیسٹ نو ٹو کرکٹ میں بھی پیشن فار کرکٹ. پیشن کرکٹ تو پھر دو چیزیں ہیں سر, یا آپ چھوڑ دیں جرنلزم کو, پھر جو آپ یہ بیک اینڈ فورتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں وہ تو نہ ہو نا. بیک اینڈ فورتھ تو پھر اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا. نہیں وہ میں ابصار عالم صاحب, دیکھیے میں پھر ان سب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا, دیکھیے مجھے تو فرینکلی بات ہے, مجھے اور ایز فار ایز آئی نو یو کبھی کوئی یہ تو آفر نہیں ہونے کہ آپ فلانا گورنمنٹ کا ادارہ چلا لیں آ کے بیٹھ جائیں, لیکن اگر میں نے یہ زندگی میں کبھی یہ کام کرنا ہے, اگر کبھی, اول دیکھیں مجھے کون رکھے گا کسی جگہ یا کیوں چاہے گا کہ میں گورنمنٹ میں ہوں, لیکن اگر کبھی کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر دین آئی شوڈ سے گڈ بائی ٹو جرنلزم. صحیح. اور مجھے سیٹھی فار گڈ وہ گڈ میں اس لیے کہوں گا کہ مجھے جو ابھی تک سمجھ آتا ہے, دیکھیں مجھے یا آپ کو بھی آئی ایم شیور دیر از نو ہنگر فار اینی پبلک آفس, کہ اللہ نے جو رحمت اور کرم کرنا تھا وہ اللہ پاک نے کر دیا وداؤٹ بینگ ان گورنمنٹ. یو نو پیپل نو یو نو پیپل ریسپیکٹ یو, لوگوں کا پیار ملتا ہے ریگارڈلیس کہ چلو آپ کے ہیٹرز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, بٹ دیٹس پارٹ آف دا گیم. یو نو دا ورسٹ پارٹ از کہ آپ یہ بھی کریں اینڈ یو وانٹ ٹو کیپ اے ہینڈ آن دا جرنلزم ایز ویل. آئی تھنک دیٹ ڈزنٹ ورک. اور میرا ایک اس چیز پہ سیٹھی صاحب میرے بزرگ ہیں, میرے استاد ہیں, میرا ان سے بہت اخلاق پیار والا تعلق, اور وہ آج بھی ہے. آئی ریسپیکٹ ہم امینسلی, بٹ وہ ڈیسیجن مجھے لگتا ہے کہ وہ اٹ پرووڈ ٹو بی سو ڈیٹریمنٹل فار ہم اینڈ فار ہز برانڈ آلسو. اچھا, آپ نے جب وہ چلے گئے اینڈ اوبیسلی یو ور لیفٹ الون, تو اس وقت کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ یہ آپ کو لگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, میں پروگرام کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا؟ اچھا, مجھے دو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بڑا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ایک ہے ایروگنس اور ایک ہے سیلف ایشورنس. میرا تو اس کو ایروگنس آپ کو شیطان دیتا ہے اور سیلف ایشورنس اللہ کے ساتھ. سیلف ایشورنس یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کر لوں گا, ٹھیک ہے, اللہ کرم کرے گا میں کر لوں, ٹھیک. اور ایروگنس ہوگا گالی کو نہیں جی ایسے انج کر لیں گے, دس از ایروگنس. اللہ کا شکر ہے ایروگنس میرے میں کبھی بھی نہیں تھی. سیلف ایشورنس مجھے اللہ نے اس وقت دے دی تھی, میں نے کہا انشاءاللہ I'll pull it off. اچھا, اور جو اللہ نے میرے پہ خاص کرم کیا, خاص کرم میں کہتا ہوں, وہ ہوا یہ کہ سیٹھی صاحب لیفٹ ان مئی. میرا آلریڈی پلان تھا جون 2017 میں اپنی فیملی کے ساتھ میں عمرے کے لیے گیا. تو مجھے بھی یاد ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر میرے سامنے ایک امتحان ہے and I have to prove myself all over again. تو میری رہنمائی فرما. آپ یقین کریں کہ اس کے بعد, اور مزے کی بات یہ کہ I got a call from, جب سیٹھی صاحب لیفٹ اس کے ہفتے ڈیڑھ بعد میر ابراہیم صاحب کی, both شکیل صاحب اینڈ میر ابراہیم صاحب. ناظرین, میر ابراہیم صاحب اور شکیل صاحب جیو کے اونر ہیں. جیو کے اونر. تو انہوں نے میرا بہت برے وقت میں ساتھ دیا. اچھا, میں ان کو اس لیے بہت ان کی عزت بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے میں دعائیں ابھی بھی کرتا ہوں. اچھا, کہ شکیل صاحب نے بھی اور ابراہیم صاحب نے. برے وقت سے کیا ملا تھا؟ جب when my son was critically ill. Yes. تو اس وقت میں جو انہوں نے آپ کو جیسے کوئی ادارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے
انہوں نے ان ایوری وچ وے جو کیا. اور میں ابھی بھی جو ان کی خلوص ہے, جو ان کی اپنائیت تھی, ان کی, ان کے والد صاحب کی, مشکل الرحمان صاحب کی, میں اس کو ہمیشہ ویلیو کرتا ہوں, اور میرے خیال میں ساری عمر کرنی چاہیے. کتنی دیر رہے آپ جیو میں؟ I was in Jio for about good, let's say 14 years, 13-14 years. 13-14 years? تو بہت بڑا ٹائم ہے. بہت لمبا ٹائم. تو پھر اتنی دیر کے بعد تو بندہ چپک جاتا ہے ویسے ہی. بالکل. آپ نے جیو کس طرح چھوڑ دیا پھر؟ 13-14 سال میں بلیو کرتا ہوں 5-6 سال کے بعد نا پھر بھی شاید شادی ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے. 13-14 سال کے بعد 4 سال بعد آئی ڈی کارڈ بن جانا چاہیے جیو دا. وہ ہوا یہ کہ میں آپ کو بتا رہا تھا 2017 میں ابراہیم صاحب کی کال آئی, میرے کہتے ہیں یو ہیو 3 months ٹو پروو یور سیلف. 2017 میں جب 17 لیفٹ, اوکے 3 مہینے آپ کے پاس, and I'll be get lots of feedback, but I will be very honest with you if it's going to work and if it's not going to work. تو مجھے نا یہ جو ایسی چیزیں نا ان کے لمحے بڑے یاد ہوتے ہیں کہ کہاں میں بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے کسی نے کیا بات کی, دن کا کون سا وقت تھا. ٹھیک, یہ مجھے چیزیں بھولتی نہیں ہیں اتنی ساری. تو مجھے آئی کین پلیس مائی سیلف کہ میں کہاں بیٹھا ہوا تھا اور کیا وقت تھا. تو میں نے 50 سیکنڈ کی کال تھی, اور اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی نہیں, اللہ کے سپرد ہے. اللہ کا نام لیا. میرے خیال میں 1.5 مہینے بعد ہی مجھے نا یہ پتہ لگ گیا فرام دا مینجمنٹ کہ یار دس از گونا کنٹینیو, بیکاز وہ نمبرز بھی الحمدللہ آنے لگ پڑی چیزیں, ہاں, اور وہ چیزیں بہتر ہونے لگ پڑی. لیکن ایک چیز جو ادارے سے جو میرا گلا رہا جیو سے, خاص طور پہ جب میں نے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع کیا, وہ یہ کہ میں نے لگتا تھا, میں نے کہتا تھا کہ یار یہ جیو کا پروگرام ہے, یہ میرے گھر کا پروگرام, میرے والد صاحب کا پروگرام نہیں ہے. اون اٹ. They weren't owning it? Owning it as a sense کہ یار جس طرح بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھی نا, تو بہت سارے پرابلمز ہوتے تھے جن میں آپ کو لاجسٹکل پرابلم, تو اس سے آپ کو لگتا تھا کہ یار nobody is owning up to it. سو وہ خیر, بٹ یو نو میں اپنے طرف سے محنت سب کچھ میں وہ کرتا رہا, اور اس کا پھل بھی اللہ کی ذات نے مجھے دیا اور بے شمار دیا. پھر ایک وقت آیا جب جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا, وہ کہ جب حامد میر صاحب بین ہو گئے کچھ 8-10 مہینے کے لیے, اور مجھے کیپٹل ٹاک کرنا پڑا. پروفیشنلی اس نے مجھے ہیلپ بھی کیا, لیکن اوور آل اٹ واز ویری ٹیکسنگ. یو نو شٹلنگ مائی سیلف فرام لاہور ٹو اسلام آباد, بیک اینڈ فورتھ, اس نے بڑا مجھے بڑا اس چیز نے پروگرام بھی بہت بڑا, لیکن انٹرسٹنگلی کیونکہ کچھ چیزیں ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہوتی ہیں, ریگارڈلیس کہ بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر تکلیف بھی ہوگی, بہت سے لوگوں نے پروپیگنڈا بھی کیا ہوگا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ منصور علی خان, نہ منیب فاروق, نہ کوئی XYZ مٹا نہیں سکتا. وہ ہے کہ جو آپ کے نمبرز آتے ہیں, نمبرز بہتر ہو گئے تھے. ہم نے 14% شیئر سے شروع کیا تھا کیپٹل ٹاک, اچھا, اینڈ وی ٹوک اٹ ٹو 22%. اچھا, سو نمبرز امپرووڈ. تو ہمیں بیسکلی واٹ یو ٹیلنگ می, حامد میر صاحب کے جانے کے بعد جب آپ نے پروگرام شروع کیا تو پہلے 14% پہ تھا, وہ 14% سے 22% پہ آ گیا. ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے, آئی ایم ناٹ لائنگ, میں تو کہہ رہا ہوں میڈیا لاجکس. نہیں تو پھر آپ نے پروگرام چھوڑا کیوں, یا آپ سے لیا کیوں؟ وہ حامد میر صاحب کیم بیک نا, ان کا بیان ہٹ گیا, وہ واپس آ گئے. اچھا, وہ تو, لیکن میرے لیے اچیومنٹ سب سے بڑی یہ تھی کہ ریٹنگ 10 مہینے آپ نے کیا. 10 مہینے. تو 10 مہینے آپ کو کیا بتایا گیا تھا مینجمنٹ کی طرف سے کہ یہ آپ ہی کا سلاٹ ہے یا آپ ٹیمپریری ہیں؟ مجھے تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ یہ ٹیمپریری ہے سب کچھ. میرا جو ڈس ایگریمنٹ تھا پرنسپل وہ یہ تھا کہ یار آپ 10 مہینے تک یہ نہیں کرتے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یار تم بس یہی کام کرتے رہو, آتے جاتے رہو, آتے جاتے رہو, آتے جاتے رہو. آپ یہ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. صحیح. میں نے, کیونکہ میری ایک اپنی کمٹمنٹ تھی, میں آئی کوڈ ہیو سیٹ کری, میں نے اگر کرنا ہے تو میں لاہور سے کروں گا, میں اسلام آباد نہیں جاؤں گا. لیکن میں تو اتنا زیادہ کہ میری حالت یہ ہوتی تھی کہ آئی واز آلویز آن دا روڈ, بیکاز میری فیملی پیرنٹس سب ادھر تھے, تو میرے لیے تو بڑا مشکل تھا. منیب فاروق نیو خان والے بن گئے. ہاں, نیو خان والے بن گئے تھے. میں آپ کو بتائی, میں نے اپنی گاڑی مائلیج کتنی چڑھا دی تھی. سو وہ تو ایک بہت مشکل وقت تھا. پروفیشنلی اٹ پیڈ آف. لیکن آفٹر دیٹ ایک اور چیز جو ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نیچرلی جب آپ لرن کرتے ہیں نا, یو گرو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. آپ کو نہیں ریئلائز ہو رہا ہوتا. پیپل ہو آر لکنگ ایٹ یو اور ہو آر ایویلیویٹنگ یو, دے somehow realize کہ you have matured as a professional, as an anchor, یا whatever you're doing. جیو چھوڑنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ دیکھیے جو upward mobility ہے نا آپ کی, وہ جیسے یہ سیلنگ ہے, اگر آپ کا چھت کے ساتھ سر لگنے لگ پڑے, it means کہ یہ روم چھوٹا ہے آپ کے لیے. You have to
grow somewhere else, you have to go somewhere else. تو میری جو پرنسپل وجہ تھی, آپ کو لگا وہ ٹائم آ گیا, میں نے کہا یار but this is you know میں یہاں تک ہی جا سکتا ہوں ادارے کے اندر نا, جیو کے اندر, کہ اس لیول تک میں, یہ جیو کے اندر اب جگہ نہیں رہی. آج بھی یہ فیل کرتے ہیں آپ کہ وہ ڈیسیجن ٹھیک تھا آپ کا؟ ایبسلیوٹلی, میں سمجھتا ہوں کہ that was the wisest decision I took. You would do that again اگر ایسے ہی موقع ہے؟ بالکل. اچھا, دیٹ واز, میں ابھی بھی کہتا ہوں جیو کے ساتھ جو پیار خلوص اس ادارے کے ساتھ محبت وہ اپنی جگہ, لیکن جیو چھوڑنا واز دا وائزسٹ ڈیسیجن آئی ٹک. اچھا, تو سما 1 سال, سما 1 سال, اگلا اسٹیپ جو ہے وہ سما تھا, اور سما بہت بہترین ادارہ ہے, بہت اچھا ادارہ ہے فار اینی پروفیشنل. چھوڑا کیوں آپ نے؟ ایک تو جو ایک جگہ 14 سال اور ایک جگہ 1 سال, جو 1 سال وہاں پر گزرا بہت اچھا گزرا بہت, اور میں سمجھتا ہوں ایسے شاید ہی کو کم ہی لوگ ہوں گے جیسے عبدالرحیم خان صاحب ہیں. یو نو دا وے ہی ٹیکس کیئر آف ہز اون پیپل. بہت لوگ, میں نے کبھی نہیں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ یو نو ہی گوز آؤٹ آف ہز وے ٹو ہیلپ پیپل اینڈ یو نو ٹو لک عید کے اوپر بونس وغیرہ دیتے ہیں, اور ریگارڈلیس کہ چینل نقصان میں جا رہا ہے پیسے لے, نو, کوئی تنخواہ کسی کی لیٹ نہیں ہوگی, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کسی کا کوئی جو ڈیو شیئر ہے وہ اس کو ملے گا وداؤٹ اس کی ریکویسٹ کے ملے گا. صحیح. کسی کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ کمپرومائز کیے بغیر ملے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے ریئر بریڈ ان پاکستان. منیب, اب ذرا تھوڑا سا آپ کے نظریات کی طرف ذرا آتے ہیں. آپ کے کریئر کے بارے میں تو کافی ہم نے بات کی. ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے آپ کے اوپر وہ یہ ہے کہ جناب جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یو ور ویری پرو ڈیموکریسی, اور آپ کہتے تھے جمہوری جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے, لیکن اب آپ کی جو پوائنٹ آف ویو ہے, نیریٹو ہے, وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ یا نہیں, یو اسٹل تھنک کہ یہ آپ کے بارے میں غلط پرسیپشن, اگر کوئی کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے؟ دیکھیے, جب یہ دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں بہت پرو جمہوریت تھا اور اب میں نہیں رہا, جی جی, دیکھیے میں جس طرح کی جمہوریت پہلے بھی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, لرننگ کروز زندگی میں ضرور ہوتے ہیں. اوکے, میں آپ ہیں, میں ہوں, جو آج سے 7-8 سال پہلے آپ کی انفارمیشن, آپ کی ریزننگ, آپ کا لاجک ہوگا, وہ آج تو نہیں ہے نا. اٹ ہیز یو نو اٹ ہیز میچورڈ اوور دی ایئرز. یس, زیادہ پالش ہو گیا. دیر از نیو انفارمیشن, لاٹ آف انفارمیشن. وہاں پر کئی چیزیں جو پہلے ہوئی ہیں وہ آپ کے لیے شاید اس وقت نہیں ہوں, لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ دیکھیے ڈیموکریسی کے حوالے سے جو میرا اسٹانس ہے وہ یہ نہیں کہ میں کہوں گا جی کہ میں تو میرے خیال میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر, جو آپ کے پروگرام میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک تو ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے, یہاں ڈیموکریسی پر ایسی ہے. ہاں میری خواہش پہلے بھی تھی, آج بھی ہوگی کہ سویلین سپریمیسی ہو, ڈیموکریسی فلرش کرے, سب کچھ کرے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم نے جو اپنے سامنے چیزیں دیکھی ہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو رہا, لیکن آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی, دیز آر 3 ڈفرنٹ ایکچولی. ایبسلیوٹلی. اچھا, پہلی بات ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں ہوا, نہیں ہو رہا, بدقسمتی سے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اچھا, یہ چوتھا ان مائی لائف ٹائم میں کہتا ہوں, مجھے تو نہیں نظر آتا. اللہ کرے آپ کی لائف لمبی ہے, آپ کو اور مجھے اپنے کیریئر میں بائی اینڈ لارج سیم ہی ٹائم گزرا ہے نا, جو اپنے اپروکسیمیٹلی 2 سال 2 اوپر نیچے کر رہے ہیں. تو آپ نے کون سے تیر چلتے ہوئے دیکھ لیے ہیں جمہوریت کے لیے جو میں نے نہیں دیکھے, یا جو میں نے دیکھ لیے اور آپ نے, یا جو چیمپئن بنتے بھی تھے جمہوریت کے ان کو بھی ہم نے یو ٹرن لیتے. دیکھیں میری بات, ہمارے یہ جو بہت سے دوست کہتے ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ منیب جی عمران خان کے دور میں کہتا تھا, میں تو اس وقت بھی کہتا تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ تنقید کرتی تھیں فوج کے اوپر, تو میں کہتا تھا جس طرح یہ تنقید ہو رہی ہے اس سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا. اچھا, اس سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ نے فرمایا کہ جی پاور ٹاکس ٹو پاور, انہوں نے کہا بہت ساری باتیں کی, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, سب کچھ. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوا, ایک سیٹلمنٹ ہوئی نا. Yeah. چھوڑ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی چہرے کون سے تھے, شخصیات کون سی تھیں, لیکن ہوئی تو ایک مفاہمت ہی. میں آج بھی وہی بات کہتا ہوں, خان صاحب لڑ رہے ہیں, اینڈ میں کیا ہوگا, سیٹل کہاں ہوگا معاملہ, لڑائی سے ہوگا. لیکن اس میں جو دوسرا پوائنٹ آف ویو آتا ہے, اب آئی ہیو ٹو بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ اوور ہیئر بیکاز تاکہ یو کین آنسر آل دیز کوسچنز. ٹروتھ بی ٹولڈ جناب. ہاں, اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ آتا ہے کہ جو اسٹرگل خان صاحب نے کی ہے وہ اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آتی. یہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ دیا جاتا ہے کہ جی خان صاحب اگر چاہتے تو آج سے سال پہلے بھی ڈیل کر سکتے تھے, جس طرح میاں صاحب نے کی, میاں صاحب ڈیل کر کے باہر چلے گئے تو وہ خان صاحب بھی کر سکتے تھے. دیکھیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا, عمران خان صاحب کو کوئی ملک سے باہر جانے کے لیے نہیں کہہ سکتا, یہ تو
اینڈ دس از اگین نو تجزیہ انفارمیشن. وائی؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کا وہ بیڈ بلڈ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا. باجوہ صاحب نے انہیں فارغ ضرور کیا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ مل کے, لیکن اتنا بیڈ بلڈ نہیں تھا. میاں صاحب نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا, لیکن وہ اتنا بیڈ بلڈ کریٹ نہیں ہوا تھا. لیکن پھر بھی میاں صاحب نے جا کر جب پی ڈی ایم بنائی, آپ کو پتا ہے میاں صاحب باہر تھے جب پی ڈی ایم بنی, تو میاں نواز شریف صاحب نے پھر گوجرانوالا کے جلسے میں کہا باجوہ صاحب, فیض امین صاحب, یہ جواب آپ کو دینا ہے. کتنی تنقید ہوئی تھی, لیکن میاں صاحب وہاں بیٹھ کر روز یوٹیوب پہ خطاب نہیں کرتے تھے, ٹھیک, واز نہیں کرتے تھے. کہ جیسے خان صاحب کا تو یہاں سے وہ دا مومنٹ ہی اسٹیپس آؤٹ, اور یہ کسی کو اچھی لگے یار ہی از این آئیکونک فگر, 15-20 تو ان کے انٹرویوز لائن اپ ہو جائیں گے, ویسے ہی لوگ ان کے پیچھے آ جائیں گے یہ ہم نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان کا. ہی از اے نیوز وردی مین نا, ٹھیک. اس کے علاوہ خان صاحب روز بیٹھ کے وہ خطاب کریں گے یوٹیوب کے اوپر, 1-2 ملین لوگ اسے دیکھیں گے روز, اور وہ ایسی تیسی پھیریں گے اسٹیبلشمنٹ کی, اس نظام کی ساروں کی, ٹھیک. تو خان صاحب کو کوئی باہر جانے دیں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی خان صاحب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے چپ ہو جائیں, نوئنگ عمران خان صاحب, کوئی بندہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ خان صاحب باہر رہنا تو چپ رہنا ہے؟ اچھا, کوئی صندوق ہے جس کے اوپر تالا لگا دینا ہے یار؟ nobody can do that unless you put somebody in house arrest, جہاں کوئی کمیونیکیشن نہیں, جہاں کچھ نہیں فلانا, that is a different case. اچھا, پر عمران خان کو آپ ریلیز کر کے باہر لیں اور کہیں جی خان صاحب چپ رہے ہیں, تو خان صاحب چپ رہیں گے. جس بندے کے لیے ابھی بھی پارٹی بھی موجود ہے, سپورٹر بھی موجود ہے, ورکر بھی موجود ہے, اور وہ ابھی اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے the moment he comes out. تو پھر آپ نے یہ جو ایک جملہ کہا تھا عمران خان از ڈن, وائی ڈیڈ یو سے دیٹ؟ مطلب آپ کو لگ ہی نہیں رہا کہ خان صاحب کی کوئی واپسی ہوگی؟ نہیں, اس کا میرے لگنے سے یا آپ کے لگنے سے تو فرق ہی نہیں پڑتا نا, یہ تو ایک خبر ہے, یہ تجزیہ نہیں ہے. نا, یہی تو مسئلہ ہے. جو ہمارے دوست پھر وہ بغیر جسے کہتے ہیں نا ریسرچ کیے چڑھ دوڑتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبر ہے, خبر آپ کی خواہش نہیں ہے. نہیں خبر میری خواہش کی ہونی ہے جناب, نہ میں وزیر اعظم بننا, نہ میں حکومت نہیں پائیں, تو سگنل بڑے پیڑے دیتے گل تھوڑی ٹھیک ہے, سو میرے کو بچ کے رہنا. اب بات یہ ہے کہ نہ ہی کوئی اس چیز کے اندر ایسی چیز ہی, یہ تو ایک, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ خبر ہے, کسی نے تو کہا ہوگا نا. He's done. You believe in that? You know, owing to the history of this country, I don't believe this. اچھا, جو میں اس ملک کی ہماری تاریخ دیکھتا ہوں تو I say کہ no, I don't believe this. اچھا, but when I say کہ یار یہ when I look at things the way they are today, اس میں تو لگتا ہے کہ ہاں یار he's done at least for this period of time. period of time? یار دیکھیں, جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور لڑائیاں شروع ہوئی ہیں جو بھی جہاں تک پہنچ گئی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ کوئی بہت لمبا خان صاحب بھی کھینچ سکتے ہیں, یا یہ جس طرح چاہتے. تو شروع میں یہ لگتا تھا کہ یار چیزیں بہتر ہو جائیں گی 6 مہینے بعد, سال بعد. ٹھیک, یہ بات ضرور تھی کہ مجھے پتا خان صاحب نے انہیں بھگتنا ضرور ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے. اچھا, جو پنگا انہوں نے ڈالا ہے اس کی بلو بیک ضرور آئے گا. اچھا, ایک یہ جو آپ نے بات کی, آپ نے خان صاحب کے بارے میں کہا کہ جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا, اس میں ایک امپریشن یہ ہے جیسے ایز اف یو آر میکنگ اے چارج شیٹ اگینسٹ عمران خان کہ تم نے یہ بھی غلط کیا, تم نے وہ بھی غلط کیا, تمہاری یہاں بھی غلطی ہے. لیکن دوسری سائڈ کی جو غلطیاں ہیں آپ اس کو نہیں پن پوائنٹ کرتے کہ یار ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے 8 فروری کے الیکشنز کو جو ہے وہ ریک کر دیا, آپ نے یہاں پہ لوگوں کو جس طرح اریسٹ کیا, ان کے اگینسٹ جو ٹرائلز فیک فکٹیشس قسم کے ٹرائلز چل رہے ہیں. اب منیب فاروق ہیز اے پرابلم ود دیز ایشوز آلسو اور ناٹ؟ میرے خیال میں مجھے بہت شدید پرابلم ہے. اچھا, دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس رائٹ اور رانگ میں چلے جائیے کہ خان صاحب نے کیا کیا, ٹھیک ہے. اگین آئی ہیو ٹو ریپیٹ اٹ آل اوور اگین. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں خان صاحب کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی سے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ دی آنسر از نو. خان صاحب نے تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا. کیا لگا ان کا ایڑی چوٹی کا زور لگانا درست تھا کہ آرمی چیف نہ بنے عاصم منیر صاحب؟ اگر دیکھا جائے تو درست نہیں تھا. ٹھیک. کیا عمران خان صاحب کا فیض حمید صاحب جیسے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر
ایک سیکنڈ اٹیمپٹ کروانا فوج کے اندر کہ ایک انٹرنل ریوولٹ ہو جائے وہ درست تھا. یا تو کہہ دینا کہ یہ غلط تھا اور یہ نہیں عمران خان صاحب ٹھیک کر رہے تھے, انہوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ٹھیک کیا. تو اگر کسی کا یہ اوپینین ہے تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے, فیئر انف. میرے نزدیک عمران خان صاحب نے جو کیا وہ انہوں نے ہوا, ان کی غلطیاں ہیں. جو رسپانس ہے پاکستان کی ریاستی اداروں کا, کیا میں نے کسی جگہ یہ کہا ہے کہ یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جس طرح سے جو ڈنڈا سوٹا چلا اور وہ ڈنڈا چلا اور وہ ڈنڈا بائی دی وے ابھی بھی نہیں رکتا نا, وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے. میں نے ایک دن طلعت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے نا, تو ہی از فرام چکوال اینڈ سو ایم آئی, سو میں نے انہیں کہیں پٹواری میں کہہ دیا کہ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا. چکوال نے بڑے طاقتور لوگ پروڈیوس کیے, آج امیر صاحب بھی وہیں سے ہیں, جی ادھر سے ہی ہیں, آج کل صاحب بھی وہیں سے ہیں, جی آج کل رگڑے میں. اچھا وہ تو میں نے انہیں کہا جی بس پٹوار میں نے کہا نہیں آگے, انہوں نے کہا آگے پھر کیا ہوگا, تو میں کہا جی چنڈو چنڈی سے لترو لتری. سو لوگوں نے کہا دیکھو کتنے یہ ڈیولش قسم کے کامنٹس دے رہے ہیں اور یہ ظالم ہے اور فلان ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو سب کے لیے ہے کہ اگر تو میں جو تجزیہ اس وقت چلو میں مذاق میں دے رہا تھا لیکن ہے تو وہ انفارمیشن بیسڈ نا. کیا ایسے ہی نہیں ہوا نا؟ کیا لوگوں کو ڈنڈا سوٹا نہیں چلا؟ کیا 9 مئی کے بعد ڈنڈا سوٹا نہیں چلا؟ اور کیا وہ سارا قانون اور آئین کے مطابق ہوا؟ دی آنسر از نو. ٹھیک. کیا ہمارے ملک میں آج عدلیہ کے اندر جو انگریس ہوئی ایگزیکٹو کی وہ آئین کے ڈھانچے اور اس کے مطابق ہوئی؟ I'm sorry, I don't agree with it. میں تو اپنے اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے ملک میں قانون اور آئین چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. 2025 میں آج پاکستان کمپیئر کریں اگر 2018 کے ساتھ جب خان صاحب کا ایک آغاز ہوتا ہے, آج ایک زیادہ بہتر جمہوری ملک ہے یا مزید کمزور ہو گیا؟ ہم کمزور ہو گئے جمہوری طور پہ. وہ اس لیے اینڈ یو سی دس فال گوئنگ آن. I don't see it, you know, I don't see a turnaround. In the future, recent future. ہاں مطلب جو آپ جو کمنگ ایئرز ہیں, دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, ہمارا ملک پہلے بھی کوئی اتنی جمہوری اس کے اوپر نہیں تھا. ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کی اپنی غلطیاں ہیں, لیکن ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو تجربے ہیں وہ تو ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں. ٹھیک, ایک تجربہ, دوسرا تجربہ, تیسرا تجربہ. میں تو شاید کہیں کسی جگہ مکالمے میں اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ جناب سانوں کی پتہ, آج یہ تجربہ ہے, آج سے 2 سال 3 سال بعد کوئی اور تجربہ ہو رہا. یہ تجربہ ویسے کیسا چل رہا ہے؟ دیکھیں جن کا ان کے مطابق تو بہترین چل رہا ہے. اس میں کوئی پرابلم فی الحال نظر نہیں آ رہی. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یا مین چیزیں دیکھیں کہ جی یا کیا یہ کرپٹ حکومت ہے, دی آنسر از نو. کیا یہاں کوئی اسکینڈل آ گیا, دی آنسر از نو. کیا اکانومی زمین بوس ہوگی, ختم ہوگی, دی آنسر از نو. کیا پاکستان ایز اے ہارڈ اسٹیٹ نہیں بنا اور ایک ویک اسٹیٹ بن گیا, دی آنسر از نو. اور پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد تو دے ایوری بڈی یو نو پفنگ اپ دیئر چیسٹ اینڈ سیئنگ ایسی کیا سی نا, اللہ کا شکر ہے بہترین جا رہے ہیں. از نواز شریف پولیٹیکل ٹینیور اوور ناؤ؟ دیکھیں اگین منصور صاحب, یہ جو بات ہے نا اوور شوور والی, یہ مجھے ہضم نہیں ہوتی. میں سن لیتا ہوں اور اگر کوئی خبر ہو تو میں دے دیتا ہوں, لیکن مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے. نہیں, عمران خان نے تو اوور کراتا آپ نے خبر کی بنیاد پہ. خبر میں ہاں, نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس نہیں لگتا. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, مجھے جو میری ان سے کانورسیشن ہوئی ڈے بیفور ہی کیم ٹو پاکستان, یہ 2023 میں, میاں نواز شریف صاحب کی ہی وجہ سے اور جو کچھ ہو رہا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب اس نظام کے سگنیٹری ہیں. 2 لوگ ہیں, ایک زرداری صاحب ہے, میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے, میرے خیال میں انہوں نے جو فیصلے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر, شروع میں یہ نہیں لگتا تھا, لیکن جس طرح انہوں نے خود کو ڈسٹنس کیا ہے, انہوں نے اپنی سیاست کو بہت مارجنلائز کر دیا ہے. اچھا, یہ میری اوپینین ہے. بائی ڈیزائن کیا ہے, بائی ٹیمپرامنٹ کیا ہے, یا ہی از یو نو جسٹ ہی از لائک کہ یار میں نہیں کر رہا اور میں صرف پنجاب میں یا اپنی بیٹی کے اقتدار میں فوکس کروں گا, پنجاب پہ فوکس کروں گا. ہی از ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ پی ایم ایل این یہ کر رہا ہے, بہت اچھی ترقی ہو رہی ہے پنجاب میں, یہ وہ گورنمنٹ بڑا اچھا. لیکن جو ان کا رول تھا, دیکھیے میاں نواز شریف تو 2008 سے 13 میں بھی وزیر اعظم نہیں تھے, لیکن پارٹی ان کے گرد ہڈل کرتی تھی.
پارٹی میٹنگ میاں صاحب، پارٹی میٹنگ میاں نواز شریف سے، آج فلانا اجلاس ہو گیا، اسلام آباد جا رہے ہیں، ادھر جا. آئی ایم شیور ان کے ہیلتھ کنسرنز ہیں، ہیلتھ ریزنز ہیں، لیکن جو ان کا رول ہونا چاہیے ایز اے 3 times پرائم منسٹر وہ نظر نہیں آ رہا. سو اگر اس حساب سے کوئی کہے کہ ہی از ڈن یا مطلب وہ ختم ہو، سیاسی انہوں نے اپنا ختم کر دیا اسٹنٹ، تو یس. اچھا. اور مریم نواز آپ کے خیال میں گرومنگ پاتھ کے اوپر صحیح جا رہی ہے؟ دیکھیے دس از آر فرسٹ الیکٹڈ آفس، اور ان کا جو اگر پچھلے 1-1.5 سال کی پرفارمنس دیکھی جائے تو شی سین ایوری ویئر. لوگوں کو اس پہ تھا اور کہ بہت زیادہ اوور ایکسپوجر ہے وزیر اعلیٰ کا. بٹ اف اٹ گیٹس ہر پاپولیرٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، آئی تھنک شی از ڈوئنگ گریٹ. اچھا. جو میرا تو زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یار یہ ہیلتھ والے لوگوں میں کیا کتنی تبدیلی آئی ہے. تو جب میں کچھ لوگوں سے جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک سینئر ڈاکٹرز، تو میں کہتا ہوں ہیلتھ سیکٹر کتنا کا امپروو ہوا ہے. سو انانیمسلی مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بڑا میجر شفٹ آیا ہے. اچھا. اور بہت سختی ہو گئی ہے. اچھا. جو پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں میڈیکل میں، اور اسی طرح جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر بھی کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. سو اگر اف شی از ایبل ٹو ڈو دیٹ تو پاپولیرٹی تو شاید پی ایم ایل این کی یا تھوڑی وہ آ جائے گی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این اتنی ویل انٹرینچڈ ہوگی آج سے 3 سال بعد 4 سال بعد جو کبھی ہوا کرتی تھی. یہ نو بڈی کین ٹیل. آج آپ کے خیال میں پنجاب کی سب سے پاپولر جماعت کون سی ہے؟ پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف. ایبسلیوٹلی. اور کے پی کے اندر بھی وہی ہے. کے پی کے اندر دیکھیے پی ٹی آئی اس لیے کہ آپ کے پاس جو ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں جاتے ہیں ایز اے جرنلسٹ. سو یہ چیز تو مجھے اور آپ کو 8 فروری سے بھی پہلے پتہ تھی نا. 8 فروری کو بھی پتہ تھی جب ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشنز کر رہے تھے کہ پبلک سپورٹ کس کے پاس ہے، وہ تو سب کو پتہ تھی. ٹھیک. اور یہ بھی پتہ تھا کہ جو چیزیں ہوئی ہیں ان کا نقصان کس نے اٹھانا ہے. ٹھیک. یہ 3 اگر ہمارے اگر اس وقت اسپیکٹرم کے اوپر 3 اگر رہنماؤں کی بات کی جائے، بلکہ 4 کر لیتے ہیں، مریم نواز، شہباز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو، ان چاروں میں سے سب سے اوپر کس کو ریٹ کریں گے آپ ان ٹرمز آف پرفارمنس، گورننس، موسٹ سوٹیبل فار پاکستان؟ آئی تھنک اب یہ جو موسٹ سوٹیبل کا والا ہے نا، اس کے اوپر میں ایک اور ہمارے حالات کے اندر سگنل کا دھیان رکھنا اپنے پین میں فی الحال تو بالکل ہاتھ چ پڑے سگنل میرے کو ہاتھ چ نکل کے فی الحال تو پین آئی تھنک شہباز شریف صاحب. اچھا. آپ کو لگتا ہے کہ موسٹ کیوں؟ اس کی یہ نہیں کہ وہ اس لیے کہ شہباز شریف صاحب از ڈوئنگ ایوری تھنگ دیٹ دس کنٹری وانٹس ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے. ان کی کوئی پھڈا نہیں ہو سکتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. شہباز شریف صاحب ایک خاص حرف ہے وہ جو کبھی استعمال نہیں کرتے، وہ ہے وائی. سوال نہیں کرتے. نہ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے یہ بات بہت پہلے کلیئر کر دی تھی کہ یار، اور ویری سیریس ڈسکورس کہ یار یہ جو لڑائیاں شائیاں ہیں نا، اگر ہم یہی کرتے رہے تو پھر ہم ادھر ہی رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک. تو ایٹ لیسٹ یہ لڑائیاں بات کے لیے چھوڑ دیں، ہم آنے والی نسلیں یہ لڑائیاں لڑ لیں اکارڈنگ ٹو ہیم. ابھی آپ سروس ڈلیوری پہ جائیں اور ملک کو اٹھا لیں. یہ جو سویلین سپریمیسی کی جنگ اور ٹرف وار سے بات کی بات. اور شہباز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب دیکھیں اب اگین مجھے نہیں پتا کہ اگر تو نا دس از ویری ویری اسکیری ایکویشن. بلاول بھٹو زرداری آئی تھنک ہی چیکس آل دا باکسز. ٹھیک ہے. لائک فارن منسٹر، وہ ایک پیڈیگری بھی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر یا جب بنیں گے، اگر انہوں نے اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوا. اوبیسلی زرداری صاحب وانٹس کے ان کے صاحبزادے بنے، ان کے نانا تھے، والد تھے، والدہ تھی، خود بھی وہ 2-4 جگہوں پہ سینگ تو پھنسے ہیں. تھر کنال کا جو ایک ایشو تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں ریپ اپ کر لیا انہوں نے. بٹ ہی میڈ ہمسیلف ہرڈ. اور چیزیں ریپ اپ ہو گئی. میں تو ہمیشہ کہتا تھا، میں نے تو پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرے گی پوری گورنمنٹ اور اسٹیٹ. وہ ریٹریٹ ہوئی ہے وچ از فار ایوری ونز گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا پھر وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی سم ہاؤ پرووڈ ہز پوائنٹ. سو پیپلز پارٹی کے اس حساب سے دیکھا جائے تو بلاول صاحب آئی تھنک ہی چیکس آل دا باکسز. اینڈ میں مریم نواز اور عمران خان رہ گئے. دیکھیے عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے نا، یا ان کی جو وہ ہے، اگر آپ اس کا موازنہ کرنے لگ پڑے تو اس پہ تو کوئی بھی نہیں پھر ساتھ آ سکتا اس وقت. اچھا. آپ سمجھتے ہیں عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کے؟ ابھی بھی ہے. اس میں کوئی دیکھیں
یہ وہ چیزیں But you don't think he's the most suitable person for him? وہ اس لیے کہ مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اگلا موقع ملا نا تو انہوں نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو انہوں نے پہلے سے زیادہ تابعداری کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, پہلے سے بھی زیادہ. نمبر 2, انہوں نے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ ایک نام لکھنا ہے اور لکھنا ہے ملٹیپلائی بائی 2. کیا مطلب؟ یعنی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ ڈبل کرنا ہے. اچھا, ان کے ساتھ ڈبل کرو, وہ انہوں نے بالکل کرنا ہے. اچھا, یہ جو اصول پسندی اور سارا یہ سارے کھڑکی سے باہر چلے جاتے ہیں. جب آپ اقتدار میں آتے ہیں نا, I don't know whether I can say it or not, it's اقتدار بڑی چیز ہے. اس پہ بیپ لگا دیں گے. ہاں کہ you know it gets to your head. دیکھو میں انہیں ٹھیک کرنا. خان صاحب کیا کرتے تھے, خان صاحب کو یہی طریقہ, اے سی بند کر دیں. اے سی نہیں, وہ کہتے شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے فلانے کو بھی یہ کیوں باہر ہے, اس کو بھی اندر ڈالو. اچھا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اس ساری چیز کے اندر منیب فاروق بھی نہیں بچیں گے, تو ہم تسی بھی چکے جاؤ گے. اینو نے نہیں چھڑنا ہے. آپ کے پروگرام کا بائیکاٹ ہے ابھی بھی؟ ہم نے ابھی کچھ دوست آ جاتے ہیں, پی ٹی آ جاتے ہیں. اچھا, لیکن جب وہ میرے پروگرام میں آتے ہیں تو کہیں گے ہی از اے پرفیکٹلی نارمل مین. ہاں, اسی سمجھے جی سینگ ہے کہ منیب دے دو, یا انہیں کو ساڑی چیئر دے کے بندوق رکھی تو ٹھا مارے گا سب. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. آئی ویلیو, آئی ریسپیکٹ مائی گیسٹ. سر وہی مسئلہ تھا, سگنل تھا نا, انٹینا ٹھیک کراؤ. ساڑا انٹینا نہیں ٹھیک, میں پہنا نکل کے پوانے. منیب, یہ اکثر اینکرز وغیرہ کے حوالے سے جہاں یہ باتیں کی جاتی ہیں, لفافہ لے لیا, یہ کر لیا, ہوا کبھی لفافہ آفر آپ کو؟ سر سواد دی چاہ کسی نے نہیں پلائی تھے لفافے. یار سامنے پڑی ہوئی, اس طرح نہ کریں. میں نے تواڈے گھر تے لب گئی ہے نا, یہ تو پرچ بھی دیتی ہے نا, وہ بھی آپ کے کہنے پہ آپ کے کوک نے ورنہ آ نہیں رہی تھی. اور میرا کوک بھی جو ہے نا لگتا ہے پی ٹی آئی کا. نہیں, انہوں نے کیا انہوں انجی دے دیو چاہ. یہ میں جی بتا رہا ہوں, مجھے پرچ کے بغیر کپ ملا تھا. پھر میں نے اپنی پرچ دیا, پھر انہوں نے اپنی پرچ دی ہے. نہیں تو انہوں نے کیا ہے تینوں تو ایویں چاہ دے دیو. نہیں, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کیا یہ. اچھا, یہ میں فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, 2-3 چیزیں بڑی زبردست ہیں جو ایک مس پرسیپشن ہے, وہ شاید آپ کو بھی ہوتی. ایک یہ کہ یہ آپ کو لوگ کہیں بھائی تسی اے پوچھنا ہے تو اے نہیں پوچھنا. ہاں, یہ سوائے ایک انٹرویو کے جس میں انہوں نے کہا جی کہ پہلے وہ شریف آدمی ہے, آیا تھا میرے خیال میں بزدار صاحب کا انٹرویو تھا جو میں جیو میں تھا تو میں نے کرنا تھا. ایوری بڈی از ویری کانشیس کہ بس مہربانی کرنا تسی نا انہوں نے اینج نہ کر دینا تو اینج نہ کر دینا. ہاں, وہ بڑے سافٹ بیبی تھے, وہ ان کا بڑا خیال ہے, ان کو بہت پروٹیکشن تھی ان کی. اچھا, اس میں اے نہیں کرنا تو اے نہیں کرنا, مہربانی کرنا اے نہ کرنا, میں نہ کرنا چھوڑتے ہو. آپ نے مریم نواز کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے, مطلب آپ نے بڑے ہائی پروفائل انٹرویوز کیے. زیادہ مزہ کس کا آیا؟ مریم نواز شریف. وائی؟ وہ اس لیے کہ مریم نواز شریف اسپوک فرام دا ہارٹ ان دا سینس کہ ناٹ دیٹ شہباز صاحب ڈزنٹ, بٹ وہ ایک تو شہباز شریف صاحب کا فلٹر بڑا تگڑا ہے. شہباز شریف صاحب کا فلٹر اتنا تگڑا ہے کہ ان کا جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ اپنے الفاظ میں نہیں ریفلیکٹ کرنے دیتے. ویئرز مریم نواز شریف کا جو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ نو فلٹر ہے, جو دل میں ہے تو دماغ میں ٹھک منہ تھے. منیب صاحب, سب سے فیوریٹ آپ کو جو اینکرز آپ دیکھتے ہیں, سینئرز ہیں ہمارے بہت سے, ہو از یور فیوریٹ اینکر؟ منیب فاروق کا. کاشف عباسی صاحب. یو مس ہم؟ آف کورس, میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے واپس اپنے. ویسے یہ بھی ایک اس سسٹم کا جو ہے وہ ایک آئرنی ہے کہ کاشف عباسی, یہ وار ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان, اینڈ پیپل کوڈ ناٹ سی کاشف عباسی. یہ میرے بھی سینئر ہیں, وہ آپ کے بھی سینئر بھائیوں کی طرح, بالکل, لیکن افسوسناک طور پہ وہ نہیں ہو سکا. جیو سے آپ نے کسی کا نام نہیں لیا؟ نہیں, مطلب میں میر صاحب, شاہزیب خانزادہ, شاہزیب کو تو میں کہتا ہوں, ابھی بھی کہتا ہوں کہ یار وہ ہماری جو نیوز کی انڈسٹری ہے وہ شاہ رخ خان ہے اس کا. مطلب کہ ماشاء اللہ بہت موسٹ واچڈ اور ہائیلی سیلیبریٹڈ. ماشاء اللہ. آپ ینگسٹرس کو ریکمینڈ کریں گے؟ آپ اپنے فیملی میں کسی کو کوئی آتا ہوگا, لوگ آتے ہوں گے, جی آپ منیب صاحب بتائیں اس فیلڈ میں. اچھا, وہ پھر بڑا مشکل سوال ہوتا ہے بچوں کے لیے نا, جو آپ سے ینگ بچے آ کے پوچھیں جی ہم کیا کریں اس میں, ہم کیسے آئیں. یار میں نے آپ پتہ نہیں لگا میں کنج آ گیا, میں کیا بتاؤں. ہاں, تو کئی بچوں کو یہ ہوتا ہے اچھا ہم میتھس کام پڑھ لیں تو ہم آ جائیں گے. تو میں صرف نہیں کہتا کہ یار کرنٹ افیئرس پڑھو, اخبار پڑھو, یہ کرو وہ کرو. باقی دیکھیں there is no hard and fast rule, you also know that. There has to be something else, not just mass com کرنے سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ اینکر بن جائیں گے. You have to have that quality. اللہ کی طرف سے کیمرے کے سامنے بیٹھنا. ٹھیک. منیب صاحب, یہ جہاں پہ ابھی آپ ہیں, جس چینل میں ابھی آپ ہیں, where do you see yourself after 5 years or 10 years? کوئی ہے کوئی ایمز, آبجیکٹیوز کہ this is what منیب فاروق wants to become? دیکھیں, ایک پروفیشنلی تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ گرو کریں,
ہر انسان کرتا ہے, میرا آپ کا کہ ٹھیک ہے. جو مجھے چیز بس ہوتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ عزتیں محفوظ رکھے, اور جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا موٹا جو عزت نام چھوٹا موٹا جو بن گیا بس وہ قائم رہے, جو میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ. عزت کی آپ نے بات کی, آپ کو ماشاءاللہ تمغہ امتیاز جو ہے وہ دیا گیا, یہ بہت بڑی آنر کی بات ہوتی ہے. اس پہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جرنلسٹ کے بیچ میں کہ کیا یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتہ لگا ہوگا, آیا یہ تھاٹ پروسیس آیا کہ شوڈ آئی ایکسیپٹ اٹ اور ناٹ. شاہ زیب کی بات ہو رہی تھی, مجھے پتا ہے کہ شاہ زیب کو آفر ہوا تھا, شاہ زیب نے منع کر دیا تھا. اچھا, میں ہر بندے کی اپنی پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں. مجھے جب آبویسلی آفر ہوا تو مجھے یہی تھا کہ یار ٹھیک ہے, اٹس اے فیدر ان دا کیپ, اگر مل جاتا ہے تو اسٹیٹ کی طرف سے ہے, اور دیر از نو ہارم. اگر آپ کی کوئی آپ کا جو کام ہے اگر وہ کسی جگہ کسی اسٹیج پہ ریکگنائز ہو رہا ہے, یا تو اس کے بنا پر کوئی اس کے ساتھ میں ایک بات ہے نا کہ اس کے ساتھ دیر آر سرٹن تھنگز اٹیچ ٹو اٹ, جو کوئی مانیٹری بینیفٹ, کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ پلاٹ لگ گیا, پیسے, اگر ایسی چیز ہے تو ہاں ون شوڈ بی ویری کاشیس کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس جسٹ ٹائٹل کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک تمغہ مل گیا تو فائن. منیف صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے بھائی منیف فاروق صاحب, میرے خیال میں لبے لباب اس پورے پوڈ کاسٹ کا یہی ہے کہ ان کے سگنلز کا ایشو ہے, تو انشاءاللہ یہ اپنے اینٹینے کے اوپر کام کریں گے اور اپنے سگنل جو ہے وہ ٹھیک کریں گے. غلط سگنل ان کے چلے جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ غلط پرزمپشنز کر لیتے ہیں ان کے بارے میں. میرے خیال میں ریسنٹ جو پاسٹ اگر ہم دیکھیں تو نجم سیٹھی صاحب کی بات ہو رہی تھی, میں نے خود سیٹھی صاحب کو اب اپنے پروگرامز میں منیف فاروق صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ منیف فاروق صاحب نے یہ خبر دی ہے, منیف فاروق صاحب نے یہ خبر دی ہے. یہ اٹ سیلف جب ایک ایسے سینئر جن کے ساتھ آپ نے پروگرام کیا ہو اور وہ آپ کو اپنے پروگرام کے اندر کوٹ کرنا شروع کریں, یہ بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. ایز اے جرنلسٹ آئی کین ایکچولی ٹیل یو کہ یہ بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ریفرنس, آپ کی خبر جو ہے وہ دی جا رہی ہے. باقی آپ نے ان کے خیالات سنے ہیں, ڈیموکریسی ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی آنے والے سالوں میں فی الحال کوئی پیور ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان میں فی الحال نظر نہیں آ رہا, وچ از ویری انفارچونیٹ. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.